قرآن مجید کا 34واں سورہ سورہ سبا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے اختیار میں آسمان اور زمین کی تمام چیزیں ہیں، اور اسی کے لیے آخرت میں بھی حمد ہے، اور وہی صاحب حکمت اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے اور کیا چیز اس سے نکلتی ہے، اور کیا چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور کیا اس میں بلند ہوتی ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی قسم وہ ضرور آئے گی۔ وہ عالم الغیب ہے، اس کے علم سے آسمان و زمین کا کوئی ذرہ دور نہیں ہے، اور نہ اس سے چھوٹا اور نہ بڑا، بلکہ سب کچھ اس کی روشن کتاب میں محفوظ ہے، تاکہ وہ ایمان لانے والے اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو جزا دے کہ ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے مقابلے میں دوڑ دھوپ کی، ان کے لیے دردناک سزا کا عذاب معین ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے سب بالکل حق ہے، اور خدائے غالب و قابل حمد و ثنا کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کا کہنا ہے کہ ہم تمہیں ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں نئی خلقت کے بھیس میں لایا جائے گا۔ اس نے اللہ پر جھوٹا الزام باندھا ہے یا اس میں جنون پایا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان و زمین میں اپنے سامنے اور پس پشت کی چیزوں کو نہیں دیکھا ہے کہ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان کے اوپر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں؟ اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے قدرت کی نشانی پائی جاتی ہے۔ اور ہم نے داؤد کو یہ فضل عطا کیا کہ پہاڑوں تم ان کے ساتھ تسبیح پروردگار کیا کرو، اور پرندوں کو مسخر کر دیا اور لوہے کو نرم کر دیا کہ تم کشادہ اور مکمل زرہیں بناؤ، اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو، اور تم لوگ سب نیک عمل کرو کہ میں تم سب کے اعمال کا دیکھنے والا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کے ساتھ ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ ان کی صبح کی رفتار 1 ماہ کی مسافت تھی، اور شام کی رفتار بھی 1 ماہ کے برابر تھی۔ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، اور جنات میں ایسے افراد بنا دیے جو خدا کی اجازت سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور جس نے ہمارے حکم سے انحراف کیا ہم اسے آتش جہنم کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ جنات سلیمان کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے، جیسے محرابیں، تصویریں اور حوضوں کے برابر پیالے اور بڑی بڑی زمین میں گڑی ہوئی دیگیں۔ آل داؤد شکر ادا کرو، اور ہمارے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ پھر جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان کی موت کی خبر بھی جنات کو کسی نے نہ بتائی سوائے دیمک کے جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی، اور وہ خاک پر گرے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اور قوم سبا کے لیے ان کے وطن ہی میں ہماری نشانی تھی کہ دانے بائیں دونوں طرف باغات تھے۔ تم لوگ اپنے پروردگار کا دیا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، تمہارے لیے پاکیزہ شہر اور بخشنے والا پروردگار ہے۔ مگر ان لوگوں نے انحراف کیا تو ہم نے ان پر بڑے زوروں کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے دونوں باغات کو ایسے 2 باغات میں تبدیل کر دیا جن کے پھل بے مزہ تھے، اور ان میں جھاؤ کے درخت اور کچھ بیریاں بھی تھیں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کس کو سزا دیتے ہیں؟ اور جب ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں کچھ نمایاں بستیاں قرار دیں، اور ان کے درمیان سیر کو معین کر دیا کہ اب دن و رات جب چاہو سفر کرو، محفوظ رہو گے، تو انہوں نے اس پر یہ کہا کہ پروردگار ہمارے سفر دور دراز بنا دے، اور اس طرح اپنے نفس پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانی بنا کر چھوڑ دیا، اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ یقیناً اس میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور ان پر ابلیس نے اپنے گمان کو سچا کر دکھایا تو مومنین کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب نے اس کا اتباع کر لیا، اور شیطان کو ان پر اختیار حاصل نہ ہوتا
مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہر شے کا نگراں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ انہیں پکارو جن کا اللہ کو چھوڑ کر تمہیں خیال تھا، تو دیکھو گے کہ یہ آسمان و زمین میں ایک ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور نہ ان کا آسمان و زمین میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی ان لوگوں کا پشت پناہ ہے۔ اس کے یہاں کسی کی سفارش بھی کام آنے والی نہیں ہے مگر وہ جس کو وہ خود اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی ہیبت دور کر دی جائے گی تو پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے، اور وہ بلند و بالا اور بزرگ و برتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے، اور پھر بتائیے کہ اللہ، اور کہیے کہ ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ انہیں بتائیے کہ ہم جو خطا کریں گے اس کے بارے میں تم سے سوال نہ کیا جائے گا، اور تم جو کچھ کرو گے اس کے بارے میں ہم سے سوال نہ ہوگا۔ کہیے کہ ایک دن خدا ہم سب کو جمع کرے گا اور پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ ان سے کہیے کہ ذرا ان شرکا کو دکھلاؤ جن کو خدا سے ملا دیا ہے، یہ ہرگز نہیں دکھا سکیں گے، بلکہ خدا صرف خدائے عزیز و حکیم ہے۔ اور پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے صرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ مقرر ہے جس سے ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے والی کتابوں پر۔ تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے جب ان ظالموں کو پروردگار کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور ہر ایک بات کو دوسرے کی طرف پلٹائے گا، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھ لیا گیا ہے وہ اونچے بن جانے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم درمیان میں نہ آ گئے ہوتے تو ہم صاحب ایمان ہو گئے ہوتے۔ تو بڑے لوگ کمزور لوگوں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت کے آنے کے بعد اس کے قبول کرنے سے روکا تھا؟ ہرگز نہیں، تم خود مجرم تھے۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ یہ تمہاری دن رات کی مکاری کا اثر ہے، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ خدا کا انکار کریں اور اس کے لیے مثل قرار دیں، اور عذاب دیکھنے کے بعد یہ لوگ اپنے دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوں گے، اور ہم کفر اختیار کرنے والوں کی گردن میں طوق بھی ڈال دیں گے۔ کیا ان کو اس کے علاوہ کوئی بدلہ دیا جائے گا جو اعمال یہ کرتے رہے ہیں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے بڑے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارے پیغام کا انکار کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے بہتر ہیں اور ہم پر عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار جس کے رزق میں چاہتا ہے کمی یا زیادتی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور تمہارے اموال اور اولاد میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں ہماری بارگاہ میں قریب بنا سکے، علاوہ ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ جھروکوں میں امن و امان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کے مقابلے میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں وہ جہنم کے عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ بے شک ہمارا پروردگار اپنے بندوں میں جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت پیدا کرتا ہے، اور جس کے رزق میں چاہتا ہے تنگی پیدا کرتا ہے، اور جو کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ بہرحال عطا کرے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن خدا سب کو جمع کرے گا اور پھر ملائکہ سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ تو پاک و بے نیاز اور ہمارا ولی ہے، یہ ہمارے کچھ نہیں ہے، اور یہ جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھتی تھی۔ پھر آج کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوگا، اور ہم ظلم کرنے والوں سے کہیں گے کہ اس جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو جس کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے
تو کہتے ہیں کہ یہ شخص صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان سب سے روک دے جن کی تمہارے آباء و اجداد پرستش کیا کرتے تھے، اور یہ صرف ایک گڑھی ہوئی داستان ہے۔ اور کفار تو جب بھی ان کے سامنے حق آتا ہے یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک کھلا ہوا جادو ہے، اور ہم نے انہیں ایسی کتابیں نہیں عطا کی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے۔ اور ان کے پہلے والوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی ہے، حالانکہ ان کے پاس اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے جتنا ہم نے ان لوگوں کو عطا کیا تھا، مگر انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، تو تم نے دیکھا کہ ہمارا عذاب کتنا بھیانک تھا۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ایک ایک دو کر کے اٹھو، اور پھر یہ غور کرو کہ تمہارے ساتھی میں کسی طرح کا جنون نہیں ہے، وہ صرف آنے والے شدید عذاب کے پیش آنے سے پہلے تمہارا ڈرانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں جو اجر مانگ رہا ہوں وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے، میرا حقیقی اجر تو پروردگار کے ذمے ہے، اور وہ ہر شے کا گواہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار حق کو برابر دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور وہ برابر غیب کا جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے، اور باطل نہ کچھ ایجاد کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پلٹا سکتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں اگر گمراہ ہوں گا تو اس کا اثر میرے ہی اوپر ہوگا، اور اگر ہدایت حاصل کر لوں گا تو یہ میرے رب کی وحی کا نتیجہ ہوگا، وہ سب کی سننے والا اور سب سے قریب تر ہے۔ اور کاش آپ دیکھتے کہ یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور بچ نہ سکیں گے، اور بہت قریب سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ اتنی دور دراز جگہ سے ایمان تک دسترس کہاں ممکن ہے۔ اور یہ پہلے انکار کر چکے ہیں اور از غیب باتیں بہت دور تک چلاتے رہے ہیں، اور اب تو ان کے اور ان چیزوں کے درمیان جن کی یہ خواہش رکھتے ہیں پردے حائل کر دیے گئے ہیں، جس طرح ان کے پہلے والوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ وہ لوگ بھی بڑے بے چین کرنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔